الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیرہ کے لیکچر میں ہم نے لاسٹ ویک مارکہ متا کے بارے میں پڑھا تھا. تھوڑا سا اس کو ذرا دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ یہ جو مارکہ تھا یہ جو رومن امپائر تھے، رومن امپائر ان کے اگینسٹ مسلمانوں نے کیا تھا. بیزنٹین امپائر جو تھی روم کی، اور متا کا مقام جو ہے جنوبی اردن کے علاقے میں تھا. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے بہت یعنی تین جو آپ کہہ لیں کہ جید صحابہ تھے جن کی شہادت ہوئی تھی، اور ایک تو حضرت زید بن حارثہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبنہ جو تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک تو حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے. ٹھیک ہے، وہ بھی ان کی بھی شہادت ہوئی. اور اس کے بعد اس کے علاوہ ایک حضرت جعفر بن طیار، حضرت علی کے بھائی جو تھے، حضرت ابو طالب کے بیٹے، ان کی بھی شہادت ہوئی تھی. اور یہ جو مارکہ تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بس 3,000 مسلمان تھے اور 2 لاکھ کا لشکر تھا. ٹھیک ہے، یعنی ہزاروں کا لاکھوں کی تعداد میں لشکر، بہت ہی یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک انبلیویبل سی بات لگتی ہے کہ کہاں 2 لاکھ کا لشکر، کیونکہ ظاہر ہے رومی جو تھے، ایک تو رومن امپائر کافی بڑی تھی، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا تھا کہ اور بھی لوگ، ایون عرب قبائل جو تھے ٹورڈز دیٹ ایریا، شام کے علاقوں کے قریب جو عیسائیت پری تھے، انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا. بھی ہم آگے اسی سے ریلیٹڈ تھوڑا سا پڑھیں گے. تو بہرحال کافی بڑا مارکا تھا، کافی مشکل مارکا تھا، اور دیکھنے میں تو ایک بڑی انبلیویبل سی سچویشن لگتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی. اور اس کے بعد پھر وہ میں نے آپ کو بتایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے اینڈ پہ آ کے جو ہے پھر کمانڈ سنبھالی تھی، اور اس میں جو ہے انہوں نے کافی جم کے لڑائی کی تھی. 9 تلواریں ان کے ہاتھ میں ٹوٹی تھی. اور اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے روب ڈالا دشمن کے دل میں، اور آہستہ آہستہ وہ خود ہی پسپائی اختیار کر گئے تھے، کیونکہ ان کو یہ ہو رہا تھا کہ مسلمان شاید ہمیں گھسیٹ کے آگے لے کے جا رہے ہیں صحرائی علاقے میں. سو دے جسٹ گاٹ اسکیئرڈ، اور اس طرح لڑائی جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو، اور مسلمانوں کا پلڑا اس میں کافی بھاری رہا تھا. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کے آگے جو ہم پڑھے ہیں، اس کے کچھ عرصے بعد یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، سریہ ذات السلاسل. یہاں پہ اس کی بہت ہی تھوڑی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں، میں کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کو جو ہے نا زیادہ بتا دوں. یہ سریہ ذات السلاسل جو ہے نا، ذات سلاسل اصل میں ایک خطہ زمین ہے، بعض کا کہنا ہے کہ ایک چشمے کا نام ہے وادی القرا سے آگے، تو اس سے سریہ ذات السلاسل یعنی سلاسل والا. اور یہ جمادی الاخرہ یا جمادی الاخرہ سن جمادی الاخرہ 8 ہجری میں، ہاں. اور پہلا جو تھا مارکا متا وہ جمادی الاولی میں تھا. یعنی آپ اس میں پہلے تو وہی چیز دیکھیں، مسلسل جو ہے نا ایک جد و جہد جاری ہے. ابھی ایک پچھلے مہینے وہ ہوا ہے، تو اگلے مہینے اب یہ والی ایکسپیڈیشن پہ جا رہے ہیں. اچھا میں بک سے پڑھ رہی ہوں، میرے پاس پیج ہے 297. مارکا متا میں شامی عربوں کا جو موقف تھا، اس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے حکیمانہ اقدام کی ضرورت محسوس کی جو انہیں رومیوں کی مدد سے باز رکھ سکے. شامی عربوں کا موقف، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کچھ ایسے قبائل تھے، عیسائیت پہ تھے عرب کے قبائل تھے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ حجاز اور نجد کے علاقوں کو چھوڑ کے نا دے مووڈ اپ ورڈ ٹورڈز دیٹ ایریا. یہ جو روم شام کی سرحدیں تھیں نا ان کے قریب تھے، تو انہی کے آپ کہہ لیں کہ انڈر انفلوئنس تھے. اور انہوں نے جب مارکا متا ہوا تھا تو اس میں رومیوں کا ساتھ دیا تھا.
ٹھیک ہے. حالانکہ تھے تو یہ عرب کے قبائل لیکن ان کا ساتھ دیا تھا. اور اس میں یہاں پہ تو مینشن نہیں ہے لیکن ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر یہ ملی تھی کہ بنو قزاع جو ہے، قزاع قاف سے، عربی میں قضاء اور اردو میں قزاع، انہوں نے جو ہے نا مدینہ پر چڑھائی کے اقدامات شروع کر دیے تھے. ٹھیک ہے. بنو قزاع جو ہے نا یہ قحطانی تھے، وہ جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، انہی کی ایک شاخ تھی. تو اب ظاہر ہے ضرورت تھی کہ ان کی جب اس طرح کی خبر ملی کہ یہ ایک تو ویسے ہی انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے اگینسٹ ان کا ساتھ دیا تھا، جا کے مسلمان تو یہ نہیں تھے لیکن ظاہر عرب کے تھے تو انہوں نے رومیوں کا ساتھ دیا تھا. پلس جب یہ خبر ملی کہ بنو قزاع جو ہے وہ مدینہ پر چڑھائی کی کوششیں کر رہے ہیں تو آبویسلی کوئی اس کے اگینسٹ ظاہر ہے کوئی قدم تو اٹھانا تھا نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، چنانچہ آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو 300 صحابہ اور 30 گھوڑوں کے ساتھ روانہ کیا. یہ کون تھے؟ حضرت عمر بن عاص جو ہے نا یہ عاص بن وائل کے بیٹے تھے. عاص بن وائل کا پتہ ہے کون تھا؟ بڑے اسٹانچ اینیمیز میں سے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے بہت بڑے دشمنوں میں سے تھا. قریش کے سرداروں میں سے تھا، اور لیکن یہ ہے کہ بہت بدترین دشمن اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا جرا بحث کرنے والا. حالانکہ تھا عربوں میں مطلب ایسے جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑی اس کی پرسنالٹی نون تھی، بڑا زیرک لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ بڑے دلائل سے بات کرتا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوتی تھی تو اس نے ایک دفعہ ایک بڑی سی جب وہ آتی تھی نا آیات کہ آخرت میں تمہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، تو ہم اکثر پڑھتے ہیں نا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے کوئی زندہ کر سکتا ہے. تو اس نے ایک دفعہ یہ کیا تھا کہ قبرستان سے نا کسی مردے کی ایک ہڈی لے آیا، جیسے تھوڑی خراب سی ہڈی تھی، تو لے کر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے رکھ کے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ تمہارا رب اس کو کیسے زندہ کرے گا. اور ایک تھوڑا سا اکیلے کے موکنگ وے تھا اور بڑا یعنی مذاق اڑانے والا آپ کہہ لیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ لوگ تو اس چیز کو ان کا تو ایمان ہوتا ہی نہیں تھا نا اس پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے. تو ایسے ہڈی لا کے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی تھی. پھر وہ سورہ یاسین کی آیت آئی تھی، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے تو اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے اور پھر یہ جھگڑالو بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس آیت کی تفسیر میں بہرحال یہ وہ انسان تھا اور اس کے دونوں بیٹے جو ہیں یہ مسلمان ہو گئے تھے. بہرحال یہ جو ہے نا حضرت عمر بن عاص یہ ابھی ریسنٹلی ہی مسلمان ہوئے تھے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ لیٹ ہی مسلمان ہوئے تھے نا حضرت خالد بن ولید. بہرحال مطلب ابھی ان کو مسلمان ہوئے کو اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا، لائک یو کین سے اباؤٹ 4 months میں بھی. تو اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کمانڈ سونپی اس سریے کی. کیوں سونپی اس کی ریزن بھی آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ ایک حکمت برا قدم تھا اس کی ریزن یہ لکھی ہوئی ہے کہ چونکہ حضرت عمر بن عاص جو ہیں ان کی دادی ان کے قبائل میں سے ایک قبیلہ بلا سے تعلق رکھتی تھی، بنو قزاع کی ہی آگے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک شاخ تھی. دادی یعنی یہ جو میں ابھی آپ کو عاص بن وائل کا بتا رہی ہوں نا اس کی ماں. تو چونکہ عربوں میں آپ کو پتہ ہے قبائلی نظام تھا اور یہ جو رشتہ داری وغیرہ ہوتی تھی اس کا ایک تو ویسے بھی پاس ہوتا تھا، دوسرا یہ تھا کہ چونکہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ نو ہاؤ تھوڑی زیادہ تھی. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالانکہ یہ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا تھا ان کو مسلمان ہوئے تو ان کی قیادت میں یہ سریہ بھیجا تھا. 300 صحابہ تھے، 30 گھوڑوں کے ساتھ روانہ کیا تھا. اور مقصود یہ تھا کہ پہلے ان کی تالیف قلب کی جائے. تالیف قلب کا مطلب یہ کہ اسلام کی دعوت ان کو دی جائے. ٹھیک ہے. اور ان کو مسلمانوں کی حمایت پر آمادہ کیا جائے. یہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ ہمیں یہ پہلا سٹیپ نظر آتا ہے کہ فوری جو ہے ان کے اوپر چڑھائی نہیں کر دینی. حالانکہ پتہ یہ چلا ہے کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کی کارروائی کر رہے ہیں، لیکن پہلے یہ کہ ان کو جا کے اسلام کی دعوت بھی دی جائے، ان کو اچھی طریقے سے واضح و نصیحت کیے جائے. لیکن اگر وہ انکار کریں تو روم کی تائید میں کھڑے ہونے پر پھر انہیں سبق سکھایا جائے. حضرت عمر قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے تو بہت بڑی فوج فراہم کر رکھی ہے. چنانچہ حضرت عمر بن عاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمک طلب کی. یعنی when he moved forward along with other صحابہ کرام تو he got to know کہ یہ تو کافی بڑی فوج اکٹھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو خبر مل جاتی تھی کہ بھئی کوئی کاروائی ہو رہی ہے لیکن
کتنی بڑی تعداد ہے اس کا تو اندازہ ظاہر ہے جا کر ہی ہوتا تھا نا. تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ نا ہمیں اور لوگ بھیجیں ہماری ہیلپ کے لیے کہ یہ تو ہماری تعداد جو ہے وہ کم ہے. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 200 سربر آوردہ مہاجرین اور انصار کی کمک بھیجی, لیکن امیر عام و نماز کے امام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رہے. یہاں پہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ کر کے بتا دوں کہ یہ جو اس میں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جید صحابہ کرام بھی تھے, اور یہ خود جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں یہ بھی کافی بڑے سینئر صحابی تھے, بڑے زبردست جنگجو تھے, بڑے ماہر تھے. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, لیکن جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں پہ اب تھوڑا سا جو ہے نا ایک آپ کہہ لیں کہ کانفلکٹ سارٹ آف کانفلکٹ کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ اب دو طرح کی رائے ہوگی کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واز لائک ویری سینئر اور بڑے زبردست جنگ کرنے والے تھے. تو یہ لوگوں نے کہا کہ اب کس کو لیڈر ہونا چاہیے, اب تو ان کو لیڈر ہونا چاہیے کیونکہ یہ آگے ہیں. تو لیکن یہ جو حضرت عمر بن عاص تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لیڈ کرنے کا کہا, مجھے کمانڈر بنا کے بھیجا, آپ لوگ جو ہے وہ صرف میری ہیلپ کے لیے آئے ہیں اور آپ کو اسی طرح میرے ساتھ شامل ہونا پڑے گا. لائک یعنی آپ ایک ایڈیشنل فوجی طاقت کے طور پر ایڈیشنل سولجرز کے ساتھ ہمارے اس دستے میں شامل ہوں گے, اور باقی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ اسی طرح برقرار رہے گا. ٹھیک ہے, اور اس میں بلکہ یہ بھی آتا ہے بعض جگہوں پہ کہ کچھ صحابہ کرام جو تھے نا انہوں نے آ کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ تو بڑی غلط بات ہے اور آپ کو جو ہے وہ کمانڈر بنایا جانا چاہیے, تب یو آر دا سینئر. لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں بڑی حکمت سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم ایز اے سولجرز ہی تمہارے ساتھ شامل ہوں گے, یعنی تم ہی کمانڈر ہو گے, تم ہی لیڈ کرو گے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ جب تم جا کے اس دستے سے ملو گے تو ایک دوسرے کی بات کو تسلیم کرنا, اور میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں یعنی اس امیر جو ہے وہ تم ہی رہو گے, ہم صرف ایک ہیلپ کے طور پر ساتھ بتائیں. کچھ اور بھی ایک دو چیزوں پہ رائے پہ اختلاف ہوا تھا, ابھی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. بہرحال بلکہ یہ بھی بیچ میں ایک رائے آئی تھی کہ 2 دستے بن جائیں, دونوں کی علیحدہ علیحدہ کمانڈ ہونی چاہیے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, اس طریقے سے تو ظاہر ہے پھر ایک وہ شرازہ سا بکھر جاتا ہے نا. اور اس میں پھر یہ جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا, ان کی بڑی زبردست پرسنالٹی اور ان کی پاور آف ڈیسیژن یہ بھی نظر آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں اسی طرح سے ڈیسیژن ہوگا. اب اس میں آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں نا کہ اس وقت ایسی سہولت تو نہیں تھی کہ چلو جلدی سے فون کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ لیتے ہیں کہ جی آپ فیصلہ فرما دیں. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے ڈیسیجنز لیے جاتے تھے اپنی حکمت کے تحت, اور جو بھی ایک ٹریننگ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو نے کہا کہ نہیں, مجھے حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, مجھے کمانڈر بنا کے بھیجا ہے. اور اس میں شروع میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنایا اور ان کو فتح کی خوشخبری بھی دی تھی, اور یہ بھی کہا تھا کہ مال غنیمت بھی ملے گا, بٹ انہوں نے کہا تھا کہ میں مال کے لیے تو یہ کر ہی نہیں رہا, میں تو یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں نا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو پھر باقی سب لوگوں نے اس کو مانا تھا. اب یہاں پہ اگر یہ ایسی کوئی بات کر دیتے حضرت عبداللہ بن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہیں میں بڑا ہوں یا میں سینئر ہوں, جو کہ بالعموم لوگوں میں ہوتا ہے نا, تو اس میں پھر کیا معاملہ ہونا تھا, پھر پھوٹ پڑ جانی تھی, اور جس کام کے لیے گئے ہیں وہ تو ویسے ہی پیچھے رہ جانا تھا. ٹھیک ہے, بہرحال ہوا یہی کہ امیر عام و نماز کے امام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے. کمک آ جانے کے بعد انہوں نے قضاء کے علاقوں کو دور تک روندا. ایک لشکر سے سامنا ہوا, لیکن جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو وہ بھی ادھر ادھر بھاگ گیا. ٹھیک ہے, اچھا اس میں یہ ہوا تھا کہ یہ مطلب آگے بڑھتے جاتے تھے, پھر ان کو پتا چلتا تھا کہ اچھا وہ بنو قضاء کے لوگ تو ادھر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے, ابھی آگے چلے گئے, پھر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے, ابھی آگے چلے گئے. اس کو کمپلیٹ کر لیتے یہاں سے, پھر بیچ میں جو چیزیں اس میں مسنگ ہے وہ میں تھوڑا سا would like to add that. مسلمانوں نے حملہ کیا تو وہ ادھر ادھر بھاگ کے بکھر گیا. سلاسل وادی القرا سے آگے ایک خطہ زمین اور ایک چشمے کا نام ہے, that I just told you. اسی
کی طرف یہ سریہ منسوب ہے کیونکہ مسلمانوں نے یہی پڑاؤ ڈالا تھا. یہ سریہ جمادی الاخرہ سن 8 ہجری میں یعنی غزوہ مؤتہ کے 1 مہینے بعد ہی بھیجا گیا تھا. اچھا اس میں نا جو ایک تھوڑی بہت چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک تو یہ ہوا تھا کہ اس میں جو یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، انہوں نے بڑی اس طرح کی اسٹریٹجی اپنائی تھی. ٹھنڈ کا موسم تھا اور ویسے بھی یعنی جب ان علاقوں میں جاتے تھے نا، یہ اوپر کے علاقے تھے شمال کے، تو ٹھنڈ بہت زیادہ ہو جاتی تھی. تو اس پہ یہ ہوا کہ یہ رات کے وقت جب پڑاؤ کرتے تھے، ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ بالکل اس طریقے سے آگے جایا جائے کہ جو لشکر ہے اس کو پتہ نہ چلے آگے والے لوگوں کو نا. ٹھیک ہے، اس میں یہ کرتے تھے کہ رات میں دن میں بھی بالکل خاموشی سے کہیں پہ پڑاؤ ڈالتے تھے اور رات میں بھی خاموشی سے پڑاؤ ڈالتے تھے، تو آگ نہیں جلاتے تھے. لائک میں نے آپ کو بتایا نا کہ ٹھنڈ ہوتی تھی، ظاہر آگ جلانے کی ضرورت پیش آتی تھی تو نہیں جلانے دیتے تھے یہ جو حضرت عمر تھے. اور لوگوں نے جا کے ان کو کہا بھی کہ آپ ہمیں آگ جلانے کی اجازت دیں، لیکن یہ بہت سختی سے منع کر دیتے کہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اور اس میں پھر یہ بھی ایک جگہ پہ ہوتا ہے کہ چونکہ کافی دفعہ لوگوں نے یہ کہا تو حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب باقی صحابہ بھی تجویز دے رہے تھے اور یہ نہیں مان رہے تھے نا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ ان سے جا کر جو ہے نا وہ آگ جلانے کی اجازت لے لیں، اور یہ کہیں کہ اس طرح سے سب لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے. اب انہوں نے جب سنا، انہوں نے بہت دو ٹوک انداز سے منع کر دیا اور تھوڑی سختی سے بات کی کہ نہیں کرنا یہ نا، تو جس پہ حضرت عمر فاروق تھوڑے سے ناراض بھی ہوتے، لیکن وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق نے تھوڑا تحمل سے کام لیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ایک دوسرے کی بات مانیں، ایک دوسرے کی بات تسلیم کریں، اور کوئی اسی لیے کہ تاکہ ہمارے درمیان کوئی اختلافات نہ ہوں. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی ان کو کہا تھا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں امیر بنایا ہے اس میں یہ حکمت ہے کہ وہ جنگ اور اس کے جو جنگی فنون ہے اس کے زیادہ ماہر ہے. ظاہر ہے ہم لوگ کو اتنا نہیں پتا، سو وی ہیو ٹو اوبے ہم. تو اس میں بھی نا صحابہ کرام کا ایک بڑا زبردست نظر آتا ہے، کردار بھی اور اخلاق بھی، اور ان کی حکمت کہ کتنی دانش مندی سے اور کتنی حکمت سے کام لیتے تھے ایسے معاملات پہ، کہ اگر ایک تھوڑا سا کوئی ہوتا بھی تھا غصے میں آ جانا یا تھوڑا سا ناراض ہو جانا یا اس طرح سے، دوسرے جو ہے وہ اس کو کام ڈاؤن کر دیتا تھا. یہ نہیں تھا ہوتا کہ پھوٹ پڑ گئی اور ہاں جی مجھے یہ کیوں نہیں بنایا اور میں بڑا ہوں تو میں سینا. آج دیکھیں ہمارے یہاں لوگوں کو یہ کتنا زیادہ ہوتا ہے نا، خام خواہ کا ایک کریڈٹ لینے کا چکر یا خام خواہ کی امپورٹنس لینے کا چکر. کہیں پہ کوئی گیدرنگ ہے، کہیں پہ کوئی کام ہو رہا ہے اکٹھے مل کے، تو اس میں بعض لوگوں کو ویسے ہی ہوتا ہے کہ مجھے خام خواہ میں نا مجھے اہمیت ملنی چاہیے، سب لوگ میری بات مانے، آئی شوڈ بی دا لیڈر. حالانکہ ہمیں اگر ہم سیرہ پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں تو اس سے تو ہمیں بالکل ہی اور طرح کا لیسن ملتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں ہمارے لیے سیکھنے کی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کوئی عمر میں بڑا ہوگا یا جو اسلام پہلے لایا ہے، جس طرح یہ تو کافی لیٹ اسلام لائے تھے، تو ایسی کوئی ہمیں نہیں مثال ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو ابھی نیا نیا تو اس کو نہیں میں بنا کے بھیجتا امیر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہی دیکھا کہ ریلیشن کیا تھا ان کی دادی کا، اور دوسرا یہ کہ یہ کافی زبردست جنگجو بھی تھے. دوسرا نا ان کے بارے میں ویسے بھی آتا ہے کہ اچھے زیرک انسان تھے یہ حضرت عمر بن العاص جو ہیں، اور ویسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ دو ٹوک بات کرنے والے تھے. اسی لیے غالباً حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈائریکٹ خود جا کے بات نہیں کی. یہ بھی ایک حکمت تھی کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی اپنی نیچر کا پتہ تھا، وہ بھی ذرا غصے کے تیز تھے، یہ بھی دو ٹوک بات کرنے والے تھے. تو ان کو پتہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ ذرا حلیم طبیعت کے ہیں، تو ان کو آگے کروں. تو بہرحال اس لیے انہوں نے جو ہے ان کو بھیجا تھا. لیکن یہ ہوا کہ کسی بھی جگہ پہ ان میں کوئی پھوٹ یا ایسے نہیں پڑی اور آپس میں اتحاد رہا. اور یہ حضرت عمر بن العاص جو ہے نا، یہ وہی ہے جن سے فقہ کی کتابوں میں جو تیمم کا طریقہ لکھا ہوا ہے نا، کہ اگر جس سے ایک یہ اصول نکالا گیا ہے، وہ بھی میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. بہرحال جب یہ خیر لشکر تو کامیاب رہا، یہ جو تھا اس کا سریہ ذات السلاسل کامیابی سے واپس آئے. واپس آ کے نا پھر
کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ انہوں نے جو ہے اتنی سرد راتیں تھی اور انہوں نے ہمیں آگ جلانے کی اجازت نہیں دی. پھر یہ کہ حضرت ابو عبیدہ کا لشکر جانے کے بعد بھی انہوں نے خود امیر رہنے پر اصرار کیا. پھر اس میں نا بیچ میں یہ بھی ہوا تھا کہ جب دشمن ریٹریٹ کر گیا تھا نا پیچھے، تو لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں اور جا کے ان کا تعاقب کرتے ہیں نا، تو انہوں نے منع کر دیا تھا. وہیں پہ پڑاؤ ڈالا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم ان کے پیچھے تعاقب نہیں کریں گے، ہم یہیں پہ پڑاؤ ڈالیں گے. پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ کچھ عرصہ رہے. وہ ایک دھاک سی تو ان کی بیٹھ گئی تھی، اور جو یہ قبائل تھے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مطلب ان کے ساتھ اب ہم نے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. تو اس کا بھی لوگوں نے مینشن کیا. اور پھر ایک یہ جو واقعہ ہوا تھا کہ ایک صبح پانی ہونے کے باوجود انہوں نے جو ہے تیمم کر کے امامت کروائی تھی، حالانکہ انہیں غسل کی ضرورت تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر چاروں سوال کیے، تو انہوں نے اس کے جو جواب دیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن جو ہے وہ تعداد میں بہت زیادہ تھا. تو اور ہم جو ہے، میری مطلب اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہم ان کی نگاہوں سے اور ان کے جو جاسوس ہیں ان سے بچ بچ کر سفر کریں. ٹھیک ہے، یہ بھی تو ہوتا تھا نا، جاسوس ہوتے تھے بیچ میں. تو ہی وانٹیڈ ٹو اسٹے ہڈن ان دا سینس کہ ہماری، کیونکہ یہ ہوتا تھا، یہ بھی ایک جنگی اسٹریٹجی ہوتی تھی کہ آپ اپنی چیزیں جتنی بھی مخفی رکھیں اس سے فائدہ ہی رہتا تھا. ٹھیک ہے، اور مخفی رہ بھی جاتی تھی کیونکہ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کا دور تو تھا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں نے جنگ جلا لی نا، تو یا جنگ جلانے، سوری جنگ کہہ رہی ہوں، آگ جلا لی اگر میں نے، تو اگر میں نے آگ جلا دی یا میں نے لوگوں کو اس کی پرمیشن دے دی تو دشمن کو تو پتہ چل جائے گا کہ ہم ہیں کہاں پہ اور ہماری اصل تعداد کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے اپنی اسٹریٹجی یہ رکھی تھی کہ ہم اس طریقے سے آگے کو بڑھتے جائیں کہ پتہ نہ چلے ان کو. اچھا، اس پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان کے اس قدم کو درست قرار دیا. پھر انہوں نے جو دوسرا سوال تھا اس کا وہی جواب دیا جو انہوں نے پہلے دیا تھا نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے امیر بنا کر بھیجا ہے، اور یہ ساتھی جو ہیں یہ تو صرف ہیلپ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ ایز اٹ از ہی شامل ہوں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم انہوں نے برقرار رکھا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ان کا جو قدم تھا اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایکسیپٹ کیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو وہ دشمن کا پیچھا کرنا میں نے ان کو روکا تھا نا، اس میں مجھے یہ خدشہ تھا کہ کہیں دشمن آگے جا کے کہیں گھات لگا کے نہ بیٹھا اور اچانک سے حملہ کر دے اور سارا جو ہے وہ ہماری اسٹریٹجی خراب اور پانسا ہی پلٹ جائے ایک دم سے نا. یہ بھی ان کی اسٹریٹجی اس وجہ سے بھی یہ تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سارے جو یہ سٹیپس تھے ان کو درست قرار دیا. اور جو چوتھی بات تھی کہ آپ نے تیمم کیوں کروایا تھا جنابت کی حالت میں، اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کو بعد میں بھی ان کے اس میں اقوال میں آتا ہے کہ مجھے احتلام ہو گیا تھا اور غسل کی حاجت تھی، لیکن میں نے تیمم کر کے ساتھیوں کو نماز پڑھائی تھی. تو اس وقت تھوڑے سا لوگوں نے پہلے کیا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور انہوں نے پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ چونکہ پانی بہت زیادہ ٹھنڈا تھا، اور میں نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان میں نے سوچا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، سورہ النساء میں جو آتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، خود سے اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اللہ تو تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے. تو اس لیے میں نے پھر تیمم کر لیا تھا کیونکہ مجھے یہ تھا کہ کہیں میں بیمار نہ پڑ جاؤں. اور تو اب ظاہر ہے امیر تھے نا اور جس کام کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو یہ بھی تو حکمتیں ساتھ تھی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا وہ کیا. تو اس پہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جیسا تبسم فرمایا اور کوئی تبصرہ نہ کیا. تو اس سے پھر فقہ کا اصول لوگ یہ نکالتے ہیں کہ اس طرح کی ایسی کوئی سچویشن ہو تو اس میں غسل کی جگہ پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں اب آپ دیکھیں نا، یہ اتنے لیسنز ہمیں جو مل رہے ہیں نا، ان کے اوپر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے نا. کہ ایک تو وہی بات کہ جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ مرتبے یا عمر کے تحت کی جائیں، یا یہ کہ جی اس کو جو ہے چونکہ زیادہ ٹائم ہو گیا ہمارے ساتھ تو اسی لیے اس کو ذمہ داری دینی چاہیے. ایسی بات نہیں ہے. جس کا میں نے آپ کو بتایا، ان کو صرف لائک 4 ماہ ان کو ہوئے تھے اسلام قبول کرتے ہوئے نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی جنگی صلاحیتوں کا پتہ تھا، اور چونکہ وہاں سے ریلیشن تھا ان کے خاندان کا تو ان کو پتہ تھا کہ علاقے سے واقفیت ان کو ہوگی نا، اور ویسے بھی ایک مطلب فہم و فراست بھی ان میں تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے یہ ڈیسیژن لیا تھا کہ ان کی قیادت میں بھیجا جائے. اور یہ کیونکہ میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے بتایا بھی تھا کہ جب یہ حضرت عمر بن العاص اور حضرت خالد بن
ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ آج تو مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف اچھال دیا. لائک بوتھ آف دیم ور ویری گریٹ واریئرز نا, اور بڑے زبردست لوگ تھے. اچھا, اور شروع میں اسلام کے اگینسٹ بھی انہوں نے بڑے جو ہے وہ مارکے کیے تھے, لیکن بس جب اللہ کی طرف سے ہدایت ملی تو پھر اسلام کی طاقت بن گئی ہے. اچھا, اور اس میں پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ کتنا ایک زبردست نظم و ضبط نظر آتا ہے, اور کیسی آپ کہہ لیں کہ ایک ڈسپلن بھی, اور بات ماننا اور اطاعت کرنا امیر کی, یہ سب چیزیں بھی نظر آتی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے کر کے اور مختلف گروہ ٹولیاں بنا کے بیٹھ گئے, جی ہم نے اس کی بات نہیں مانی, اس نے ہمیں کیوں ایسے کر دیا, اس نے وہ کیوں کر دیا, جو کہ بالعموم لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے. تو جو تھوڑا بہت ہوا رائے کا اختلاف, اور اس کے بعد کیونکہ اس کے بعد سب راضی ہو گئے, کیونکہ نظر جو ہے نا وہ مین فوکس جو ہے وہ اس پر ہوتا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں, ہم نے اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے, تو لڑائی جھگڑوں کی تو کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی اور کوئی معنی نہیں رہ جاتا اس کا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک اچھا لیسن ملتا ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑے اور اتحاد ختم ہو جانا اور خود کو بڑا سمجھ کے یا اپنی دھاک جمانا کہ نہیں میں ہی امیر ہونا چاہیے یا مجھے کیوں امپورٹنس نہیں ملی, یہ بھی غلط چیزیں ہیں. اچھا, پھر اس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں, ان کی بھی بڑی زبردست حکمت اور بہت بلند اخلاق ان کا نظر آتا ہے کہ انہوں نے بھی فوراً ایکسیپٹ کیا کہ بے شک میں سینئر ہوں, میں ایج میں زیادہ ہوں, میں پرانا مسلمان ہوں یا جو بھی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جو ہے وہ سب سے اوپر ہے, اور ہم نے اتحاد کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ ہمارا فوکس ہمارے مشن کے اوپر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ اطاعت کا بھی جو ایک ایلیمنٹ ملتا ہے, اس پہ ضرور نظر رکھیں. اچھا, اور پھر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو تیمم والا معاملہ تھا نا, اس میں بھی لوگوں نے یہ نہیں کیا کہ بھئی یہ ہمارے امام ہے اور غسل کی جگہ تیمم کر کے آگے تو اب ہم نے تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی, پتہ نہیں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی, یا ہم نماز اپنی لوٹا لیتے ہیں. یعنی یہ جو فقہی مسائل, جیسا میں آپ کو اس دن بھی لیکچر میں بتا رہی تھی نا کہ فقہی مسائل کو لوگ اتنا زیادہ تنازع کا باعث بنا دیتے ہیں اور اتنے زیادہ جانی دشمن ایک دوسرے کے بن جاتے ہیں. ہمارے یہاں یہی تو ہوتا ہے, ہر فرقہ وہ فقہی مسائل پہ زیادہ غور و خوض ہے, زیادہ زور ہے, اور قرآن کا ترجمہ تفسیر یا جو اس میں ہدایت کے طریقے ہیں ان کے اوپر فوکس بالکل کم رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی چیز ہے کہ فقہی مسائل ایک حد تک انسان کو لینی چاہیے, سارا فوکس ان پہ کر کے اس پہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن بیٹھنے کی بات نہیں ہوتی, اور یہ غلط طریقے سے شرازہ بکھرتا ہے. اچھا, پھر اس میں آپ یہ بھی دیکھیں ایک چیز کہ ان کو شروع میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بشارت دے دی تھی کہ فتح یاب ہو کر آؤ گے, مال غنیمت بھی ملے گا, لیکن انہوں نے صرف اس خوشخبری کو جسے کہتے ہیں نا کہ بنیاد بنا کر انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اچھا جی وہ خوشخبری تو ہمیں مل گیا تو اب ہمیں کوئی جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, عمل کی ضرورت نہیں ہے, بس ٹھیک ہے یہاں تک بیٹھ جاتے ہیں اور اتنا ٹھیک ہے. نہیں, پوری اپنی ایفرٹس کی ہیں, حکمت اختیار کی ہے, پوری کوششیں کی ہیں, پوری وہ اسٹریٹجی جو کہ کسی بھی جنگ میں کامیابی کے لیے ہونی چاہیے وہ انہوں نے اپنائی ہے. نظم و ضبط بھی کیا ہے, اطاعت بھی کی ہے, قیادت بھی پوری طرح سے کی انہوں نے, باقی لوگوں نے بھی اچھی طریقے سے اطاعت کی, اور اتحاد ان کا جو ہے وہ باقی رہا. پھر جو ان کی اسٹریٹجی تھی کہ دشمنوں کی نظر سے بچنے کے لیے رات کا سفر کرنا ہے اور نہیں جلانی آگ, انہوں نے جو ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ایک عملی جد و جہد انہوں نے کی تھی. ظاہر سبق کم تھا نا کہ سردی لگ رہی ہے لیکن آگ نہیں جلانا, کیوں نہیں جلانا, امیر کا حکم ہے. ٹھیک ہے, تو ورنہ کہتے کہ بشارت تو مل گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, بس ٹھیک ہے یہاں تک ہم آگے, اب آگے چلتے ہیں یا ہمیں کچھ کرنے کی ایسی ضرورت نہیں. تو یہ بھی نہیں ہے. تو کوئی تعصب ہمیں نظر نہیں آتا, کوئی جہالت والا رویہ ہمیں نظر نہیں آتا, اپنی اپنی ذمہ داریوں پر سب کی نظر ہے اور اطاعت کر رہے ہیں, اور یہ بھی کوئی نہیں کہ کوئی کسی کے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنا شروع کر دے. اور پھر ونس اگین وہی بات کہ ابھی غزوہ مؤتہ سے مارکہ مؤتہ سے آئے ہوئے تھوڑا سا ہی ٹائم گزرا, اگلے مہینے ہی جو ہے اس پہ روانہ ہو گئے, اس کے لیے تیار ہو گئے.
اور اس کے پھر فوراً بعد ہی آگے فتح مکہ بھی آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو نیکسٹ ویک پڑھیں گے. تو یعنی وہ جو سے ہوتا ہے نا بیٹھ رہنا، آرام کرنا، سانس لینا، نہ تو ایسی کوئی سچویشن ہوتی تھی اور نہ اس کے لیے کوئی کچھ کہتا تھا کہ ابھی تو ہم آئے ہیں یا ابھی تو ہمیں تھوڑا ریسٹ چاہیے. جیسا ہم لوگ کہتے ہیں نا ہم تو تھوڑا سا کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں فوراً جو ہے وہ اب آرام کر لینا چاہیے، اب تو ہم یہ کر کے آ گئے، اب تو ہم وہ کر کے. ہم لوگ جو ہے نا ایک وہ تھکاوٹ یا سکون، ہائے ہم نے تو اب بہت قرآن پڑھ لیا، ہائے ہم نے تو آج ہی بڑا کر لی، ان چیزوں کو ہم نا اپنے اوپر اتنا زیادہ سوار کر لیتے ہیں اور اتنا ان چیزوں کے پیچھے ہم اپنے آپ کو پیمپر کرتے ہیں اپنے سکون اور اس کے لیے کہ ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں دین کے لیے ہم نے کوئی ایکسٹرا تھوڑا ٹائم لگا دیا ہے تو بڑا ہم نے احسان کر دیا، ایکسٹرا ایفرٹ کر دیے تو بڑی ہماری جو ہے وہ زبردست کی قربانی ہوگی اور ہم تو بڑے تھک گئے تو وہ یہ چیزیں نہیں نظر آتی نا ہمیں. فوری سب لبیک کہا اور بس کھڑے ہو جاتے تھے اور دوبارہ سے اگلے مارکے کے لیے نکل پڑتے تھے. مجھے اقبال کا شعر ہے نا، یقین محکم عملے پہ ہے محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. بس یہ ہوتا تھا سامنے ان کا ایک فوکس اور ایک نظریہ. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ سے بھی اور صحابہ کرام کے بھی جو یہ کنٹریبیوشنز تھی ان سے کافی سیکھیں، اسباق حاصل کریں اور اپنی زندگی میں ان کو عملی طور پر شامل کریں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. دعا کر لیجیے.